اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا۔ بات چل رہی تھی یتیم کے حقوقوں کی۔ ما قبل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی وآتوا الیتامی اموالہم، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو۔ تو اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یتیم کو ہر حال کے اندر ان کا مال دینا ضروری ہے، چاہے وہ سمجھدار ہو یا نہ ہو۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یتیموں کو اس وقت تک ان کا مال مت دو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ یتیموں کو اللہ تعالیٰ نے جس مال کا تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، یتیموں کا جو مال تمہارے پاس ہے اس مال کو جو ہے اپنے پاس رکھو، اور یتیموں کو مال ہرگز مت دو، بلکہ ان کا دھیان رکھو، اس مال کی حفاظت کرو، ان کے خرچے کا دھیان رکھو، جو بھی چیز ان کے کھانے کی ہے، ان کی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان پر صرف کرو، ان کو کپڑا دو، اور ان کو ان کے مال کے تعلق سے تسلی دیتے رہو کہ بھائی ہمارے پاس جو مال ہے وہ حقیقتاً تمہارا ہی مال ہے، ہم صرف اس کی حفاظت کر رہے، ہم جو ہے بعد میں تمہیں اس مال کو تمہارے سپرد کر دیں گے۔ اور فرمایا جب یتیم بالغ ہو جائے، بڑے ہو جائے، تو تم ان کا امتحان لو۔ امتحان کیسے لینا ہے؟ کہ ان کو مارکیٹ بھیجو، ان کو کچھ پیسے دو، حساب کتاب لگواؤ ان سے کہ وہ صحیح لگا رہے نہیں لگا رہے۔ جب وہ مارکیٹ جائیں گے اور کچھ سامان لے کر آئیں گے تو دیکھو پورے پیسے لاتے نہیں لاتے، تو کسی بھی طریقے سے تم جو ہے ان کو آزماؤ۔ جب تم ان کے اندر عقل مندی محسوس کر لو کہ واقعی سمجھدار ہو چکے ہیں اور یہ حساب کتاب لگا سکتے ہیں اور اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ یتیم کو پھر ان کا مال کیا کر دو؟ لوٹا دو، اور ان کا مال ان کو دے دو۔ اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی یتیم کے مال کو اس خیال سے جلدی نہ کھا جائے اور نہ مال کے اندر اسراف کرے کہ یہ بڑے ہونے والے، اب یہ بالغ ہونے والے، کیونکہ قرآن کے حساب سے یتیم کو مال اس وقت دیا جائے گا جب وہ بالغ ہو جائے گا یا سمجھدار ہو جائے گا۔ تو اس کا ولی جو ہے اس کو یہ ہدایت دی گئی ہے اس آیت کے اندر کہ وہ مال کو جلدی صرف نہ کر دے کہ بھائی یہ بڑا ہو جائے گا، اس کو مال لوٹانا پڑے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس، جن کی پرورش میں یہ لوگ پل رہے ہیں، یعنی یتیم بچے، وہ بعض مالدار بھی ہوتے ہیں اور بعض غریب بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دی ہے کہ اگر مالدار آدمی ہے تو وہ خدمت کا حق نہ لے۔ بھائی کسی مالدار کی پرورش میں کوئی یتیم پل رہا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری، اس کا فرض ہے کہ اس یتیم کو پالے، تو وہ اس مال کو نہ کھائے۔ لیکن کوئی اگر غریب آدمی ہے، کوئی فقیر آدمی ہے اور اس کی پرورش کے اندر یتیم بچہ پل رہا ہے، تو وہ اس کے اندر سے عرف کے مطابق یعنی کچھ کھا پی سکتا ہے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو گواہوں کو لائے اور گواہوں کی موجودگی کے اندر ان یتیموں کو ان کا مال کیا کر دو؟ لوٹا دو۔ خلاصہ پوری آیت کا یہی ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے گی، اور ان کا مال اس وقت لوٹایا جائے گا جب وہ سمجھدار ہو جائیں گے اور بالغ ہو جائیں گے، اور ان کا مال بھی گواہوں کی موجودگی کے اندر لوٹایا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تاکہ بڑے ہو کر کوئی وہ انکار نہ کر دے کہ ہمارا مال ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو اس آیت کے اندر پوری یہ سورہ نساء چل رہی ہے، ان تمام آیات کے اندر یتیموں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ یتیموں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان کے مال کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو یتیم کے مال کو ناحق کھاتا ہے۔ اس سے حفاظت کرنے کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یتیم کی جو ہے پرورش کرنے کی اور یتیم کی جو حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حدیث کے اندر کافی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ حدیث کے اندر آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی یتیم کی جو ہے پرورش کرتا ہے، وہ اور میں قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے، یعنی وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ ہاں، ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ یتیم کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو تو اس کو چاہیے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کو۔ بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس آیت کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا۔
دیکھو ترجمہ سناؤ، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تم ان بے وقوفوں کو اپنا وہ مال مت دیا کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے تم کو نگراں بنایا ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے ان کو کھانا دو، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو کپڑا دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی باتیں کرو۔ اچھی باتیں کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو تسلی دیتے رہو کہ بھائی جو تمہارا مال ہے یا ہمارے پاس جو مال ہے یہ تمہارا ہی مال ہے، تم کو ملنے والا ہے، ہم صرف اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کا امتحان لو، یتیموں کو آزماؤ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تم ان کی طرف سے عقل مندی کو محسوس کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کی طرف ان کے مال کو لوٹا دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال کو اسراف، اور ان کے مال کو مت کھاؤ اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، بھئی اس خیال سے مال کو مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہونے والے، ان کا مال ان کو لوٹانا پڑے گا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو شخص مالدار ہے، یعنی کوئی غنی جو اس کی پرورش کر رہا ہے، جو ولی ہے اس کا، اگر وہ مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ پاک رہے، یعنی عفیف رہے، وہ مال سے دور رہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اس کی پرورش کرنے والا اگر فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ عرف کے مطابق کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب ان کی طرف ان کے مال کو لوٹاؤ، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہوں کو بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب لینے والے کافی ہے۔ آیت سمجھ میں آ گئی نا؟ تو پوری کی پوری آیت جو ہے یتیم کے تعلق سے چل رہی ہے، یتیموں کی جو ہے حفاظت کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، ضروری ہے سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔